بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری بہن نے مرتے وقت اپنی نامولود بچی مجھے امانتاً سونپی تھی، مگر 2 سال بعد بھی جب وہ بچی جو کہ رشتے میں میری بھانجی بھی تھی اپنے سہارے پر نہ بیٹھ سکی تو میں نے سب سے آنکھ بچا کر اسے جلتے تندور کے قریب رکھ دیا اور وہ پیٹ کے بل رینگتی ہوئی تندور میں جا گری۔ اس سے پہلے کہ معصوم بچی کی دردناک چیخیں سن کر کوئی تندور تک پہنچتا، وہ معصوم بچی معذور کی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میرا نام عشرت بلوچ ہے، میں بلوچستان کے شہر زیارت سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب خشک میوہ جات اور گرم کپڑے کا ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارا شمار زیارت کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی، 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میری بڑی بہن حفظہ عثمانی کے علاوہ باقی سب کا مذہب سے دور دور تک لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ میری بڑی بہن 5 وقت نماز، تہجد اور رمضان کا باقاعدہ سے اہتمام کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں فقط ایک قرآن پاک تھا جو شاید میری ماں کو جہیز میں ملا تھا، بہت پرانا ہو چکا تھا، اس کے کچھ ورق شہید بھی ہو چکے تھے۔ اس کو میری بڑی بہن کے سوا شاید کبھی کسی نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میری بڑی بہن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ جس جگہ سے قرآن پاک کے ورق شہید ہونے کی وجہ سے الفاظ یا آیات پوری نہیں رہی تھی، وہاں میری بہن نے ہمسایوں کا قرآن پاک مانگ کر پنسل سے کاغذ پر آیت اور الفاظ لکھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کے قابل بنا رکھا تھا، اور میری بڑی بہن کے کئی بار کہنے کے باوجود بھی میرے دونوں بھائیوں اور والد صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں نکل سکا تھا کہ وہ میری بہن کے لیے نیا قرآن پاک لا دیں۔ میری بہن نے مجھے بھی قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی تھی۔ ایک بار میں نے قرآن پاک کی تعلیم فقط اس وجہ سے نہ لی کہ مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے، تو تب پہلی بار میری بہن نے مجھے تھپڑ مارا، اور میری بہن کے اس تھپڑ کو میں نے جا کر اماں کو شکایت کی تو میری ماں نے آ کر میری بہن پر جوتوں کی بارش کر دی۔ اس واقعے کے بعد میری بہن نے بھی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بلایا، نہ میرے والدین یا بھائیوں نے کہا، بلکہ ان کو تو مذہب سے دلچسپی نہ تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے والد یا بھائیوں نے 5 وقت نماز تو یا جمعہ عید پر بھی مسجد میں قدم رکھا ہوں، یہاں تک کہ میں نے اپنے والد صاحب اور اپنے بھائیوں کو بھی کسی جنازے میں جانے کے لیے بھی وضو کرتے نہیں دیکھا نہ سنا۔ میرے گھرانے کے مذہب سے دور دور اور دنیا کا محبت کا انداز اس بات سے لگائیں کہ میرے سکے تایا کے جنازے میں شرکت کے بجائے میرے والد صاحب بھائی کی میت چھوڑ کر لاہور کے بزنس ٹرپ پر چلے گئے تھے۔ میری بڑی بہن کی شادی میرے تایا زاد سے کر دی گئی، مگر میری بہن اپنی پہلی ہی ڈیلیوری کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن نے مرنے سے پہلے اپنی نامولود بچی جو فقط چند گھنٹوں کی تھی مجھے سونپی تھی، اور خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس کی بہترین پرورش کروں۔ میرے بھائیوں نے بھی میری بہن سے اس کی بیٹی پالنے کی رسمی طور پر ذمہ لینا چاہا۔ میری بہن نے انکار کرتے ہوئے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی اور خود ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے 2 سال تک جیسے تیسے اپنی بھانجی کو سنبھالا، مگر میری بھانجی 2 سال کی عمر میں چلنا یا بولنا تو دور اپنے سارے بیٹھنے کے بھی قابل نہ ہوئی۔ فقط وہ پیٹ کے بل گھسٹ سکتی تھی تو ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹرز کہنے لگے خوراک کی شدید کمی کے باعث یہ بچی معذور ہو چکی ہے، شاید ہی کبھی قدموں پر کھڑی ہو سکے گی۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد میں اور بھی اکتا گئی۔ باقی فیملی تو پہلے ہی معصوم بچی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہماری ملازمہ نے گھر میں آگ والا تندور، زمین کے لیول سے نیچے لگا ہوا تندور جس میں ثابت بکرا اور بلوچی گوشت وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، دکھا رکھا تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر بچی کو تندور کے قریب رکھ دیا۔ بچی نادان تھی، گھسیٹتی ہوئی تندور میں جا گری اور بہت دردناک آوازیں نکالنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس معصوم بچی تک پہنچتا وہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی سکی بانجی کی جان لے کر قاتل ہونے
के साथ साथ अमानत में बददियानती भी कर ली। खैर कुछ वक्त बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाई की भी शादी हो गई। मेरे भाइयों की शादी के बाद मेरे वालिदैन एक धमाके में शहीद हो गए। वालिदैन की मौत के बाद मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी। 5 साल तक जब मैं किसी औलाद को जन्म ना दे सकी तो मुझे बाँझ करार देकर तलाक दे दी गई। मैं भाइयों की दहलीज पर आ बैठी, मगर भाइयों ने मेरे पाँव टिकने ना दिए। एक भाई के घर जाती तो कभी दूसरे की दहलीज पर। इस दौरान मेरी भाभीयों ने मेरे भाइयों को भड़काकर इनका कारोबार अलग करवा दिया और कारोबार अलग करने के बाद दोनों में हक बराबर ना मिलने पर झगड़ा रहने लगा। मेरी दोनों भाभियां जलती पर तेल छिड़कने का काम करती रहीं, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। बड़े भाई की बीवी ने थाने में केस कर दिया। छोटा भाई गिरफ्तार होकर जेल चला गया, जहाँ इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बड़े भाई की बीवी अपने बच्चों को लेकर मैके चली गई, जबकि छोटी भाई की बीवी ने छोटे भाई को उम्र कैद होने की बाद तलाक लेकर कहीं और शादी कर ली। मैंने भी दूसरी शादी एक ऐसे आदमी से कर ली जिसके बकौल इसके 3 बच्चे थे और बीवी फौत हो चुकी थी। वो 2 बच्चों के साथ दुबई सेट था। मैं भी शादी के बाद इसके साथ दुबई चली गई। दुबई जाकर पता चला वो पहले भी 3 लड़कियों से यही झूठ बोलकर शादी कर चुका है। मेरा दूसरा शौहर लड़कियों से दुबई में शेख लोगों के घरों में काम कराने के अलावा इनसे जिस्म फरोशी भी करवाता था। मेरा दूसरा शौहर पाकिस्तान छुट्टी गया मगर कत्ल हो गया। इसकी 2 बीवियां वापस पाकिस्तान चली गईं, जबकि मैं आज भी दुबई में शेख लोगों के घरों में काम करती हूँ और मज़हब से दूरी के साथ साथ मासूम बच्ची को कत्ल करने के मुकाफात अमल से बांझपन की सूरत में गुजार रही हूँ। मैं कई बार अरबी लोगों के हाथों जिनसी इस्तेहाल का शिकार हो चुकी हूँ। मैं नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहती हूँ कि दीन इस्लाम से दूरी अपने आप को अज़ाब देने के मुतरादिफ है। मैं आज सोचती हूँ काश मैंने पढ़ा होता तो पता नहीं इससे अच्छी ज़िंदगी गुजारती। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।